السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی وقوع قیامت کے مناظر کے بارے میں کہ کیسے اللہ رب العزت کی ذات نے ہر چیز کو اپنے عرش کے نیچے ڈیر کر دیں گے، تو پھر کوئی نہیں ہوگا سوائے اللہ کی ذات کے۔ وہاں پہ کیا عجب کھیل اور تماشا ہوگا کہ جو دنیا میں اکڑ اکڑ کر چلتے تھے وہ اللہ کے عرش کے نیچے اوندے منہ پڑے ہوں گے۔ وہاں پہ آواز لگائی جائے گی، اللہ تعالیٰ آواز لگائیں گے کہ کہاں ہے نامور بادشاہ اور کہاں ہے شہزادے اور کہاں ہے مالدار، کوئی ہے جو اللہ کے مقابلے میں جو ہے کھڑا ہو سکے۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ آج کون جو ہے خالق ہے اور کون ہے رزق دینے والا اور کون ہے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رکھ کر پھر اس دنیا میں لانے والا، کون ہے بارشوں کے نظام کو چلانے والا اور کون ہے جو مشکلوں سے نکالنے والا اور کون ہے خوشی دینے والا اور کون ہے جو اس کائنات کے ذرے ذرے اور چپے چپے کا مالک ہے کوئی بولو۔ تو اس دن اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہوگی، ہر ایک اللہ کے عرش کے نیچے اوندے منہ پڑا ہوگا۔ تو اس دن حکومت جس کی ہوگی وہ اللہ کی ذات ہوگی۔ للہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ اس دن صرف اللہ وحدہ لا شریک کی حکومت ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کو حکم کریں گے کہ وہ پھٹ جائے گی اور فرشتے اتر کر تمام زمین اور جو کچھ اس میں ہوگا سب کا احاطہ کر لیں۔ پھر اسی طرح دوسرے آسمان، پھر تیسرے آسمان، حتیٰ کہ 7واں آسمان کے فرشتے اتریں گے۔ پھر فرشتوں کی 7 صفیں ایک دوسرے کے اوپر ہوں گی اور زمین والے جس طرف کا بھی رخ کریں گے اسی طرف فرشتوں کی 7 صفیں موجود ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ اے گروہ جنوں انسانوں کے، اگر تم کو یہ قدرت ہے، اگر تم کو یہ طاقت ہے کہ آسمان اور زمین کی حدود سے کہیں باہر نکل سکو تو نکلو، بلکہ تم زور بھی لگا لو تو بھی نہیں نکل سکتے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادلوں سے اور اتریں گے فرشتے کثرت سے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا، کہ بادشاہی اس دن در حقیقت رحمان کی ہوگی اور وہ دن کافروں کے لیے بڑا ہی سخت اور دردناک ہوگا، بڑا ہی سخت ہوگا۔ اور ظالموں کی اس دن کیا حالت ہوگی جو اللہ کی نافرمانی میں ہوں گے، جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہوگی، ان کی حالت کیا ہوگی کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور ظالم لوگ اس دن جس دن کاٹ کھائیں گے اپنے ہاتھوں کو اور وہ کہے گا، وہ ظالم کہے گا کہ اے کاش اختیار کیا ہوتا میں نے رسول کے ساتھ سیدھا راستہ۔ تو الغرض سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے قبضے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوگا، جیسے اللہ چاہیں گے ویسے ہوگا، جس طرح اللہ چاہیں گے ویسے ہوگا۔ تو ہر چیز اللہ کے سامنے جو ہے بے بس ہوگی اس دن، ہر چیز اللہ کے سامنے بے بس ہوگی، ہر چیز جو ہے اللہ کے خوف میں ہوگی کہ آج کیا ہماری بخشش ہوگی۔ تو پھر حساب و کتاب اور جنت اور دوزخ، تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا، کیا ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا یا جہنم ہوگا، ہم نے کس طرف جانا ہے، کس جماعت کی طرف ہمارا رخ ہوگا، کس سمت کی طرف ہمارا رخ ہوگا، جنت کی طرف کیا ہمارا رخ ہوگا یا جہنم کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس میں بنائے
اور جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام۔